الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھئے گا، بڑی محبت سے پڑھئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبی صاحب صدر گرامی قدر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نصر اللہ صاحب سیالوی دامت برکاتہم اللہ علیہ برادر محترم الحاج الحافظ استاد الحفاظ حافظ محمد ذوالافقار صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ نوجوان مذہبی سکالر حضرت علامہ پروفیسر محمد شفیع صاحب سیالوی برادر محترم محمد ساجد سیالوی صاحب محمد راشد سیالوی صاحب اور زینت محفل الحاج میاں عماد الدین سیالوی صاحب اور جملہ حاضرین و سامعین، اللہ جل وعد الکریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور انعام و احسان ہے کہ جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ جل وعد الکریم ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اب بخوبی جانتے ہیں کہ آج کی یہ تقریب سعید میرے اور آپ کے استاد محترم استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبید اللہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے اصال ثواب کی محفل ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ کریم ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرف مقام عطا فرمائے۔ تو آج کی اس خوبصورت نشست میں، خوبصورت محفل میں جو باتیں آپ احباب کی، بزرگوں کی، نوجوان ساتھیوں کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ان باتوں کا موضوع اور عنوان یہ ہے کہ آؤ قرآن سے رسول کریں۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان کو مٹنے نہیں دیتا۔ یہ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو صاحبان ذی وقار، اللہ جل وعد الکریم نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علی نبینا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، کتابیں عطا فرمائی، صحائف عطا فرمائے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل وعد الکریم نے قرآن مجید عطا فرمایا۔ صاحبان ذی وقار، ان کتابوں کے ساتھ اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر صحائف بھی نازل فرمائے۔
توجہ سے سنیں، شیش علیہ السلام پر 50 صحائف اللہ نے نازل فرمائے اور ادریس علیہ السلام پر 30 صحائف نازل فرمائے۔ 10 صحائف اللہ جل وعلا الکریم نے سیدنا آدم علیہ السلام پر نازل فرمائے اور 10 صحائف اللہ جل وعلا الکریم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر۔ ان ساری کتابوں اور سارے صحائف کی سردار صحیفہ انقلاب اللہ جل وعلا الکریم نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو صاحبان وقار، جو کتاب ساری کتابوں اور سارے صحائف کی سردار کتاب ہے، صحائف میں سے سردار صحیفہ ہے، آئے اس کا تعارف کیا ہے؟ اس کا تعارف اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے صحیفہ انقلاب تیرا تعارف کیا ہے؟ تو قرآن اپنا پہلا تعارف یہ بیان کر رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا میں وہ رب کا بھیجا ہوا صحیفہ ہوں جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا قرآن نے اپنا تعارف یہ بیان کیا ہے، ہدی للمتقین، فرمایا میں متقین کے لیے ہدایت ہوں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے میں ہدایت ہوں۔ تو صاحبان وقار قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو کب نازل ہوا؟ تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مجھے ماہ رمضان کے برکت مہینے میں نازل کیا۔ قرآن تو دن میں نازل ہوا یا رات میں نازل ہوا؟ تو قرآن اس کا جواب دے رہا ہے کہ مجھے رات میں نازل کیا۔ کون سی رات تھی جس رات میں قرآن نازل ہوا؟ قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مجھے شب قدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ فرمایا قرآن اس کا خود جواب دے رہا ہے، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، آپ کی سماعتوں کو روک کر یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات تو 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے، اور جس رات میں قرآن والا رسول آئے اس رات کا عالم کیا؟ اللہ اکبر۔ جس رات میں صاحب قرآن کی ولادت ہو اس رات کا کیا کہنا ہے؟ اسی لیے علامہ قسطلانی نے اپنی کتاب المواہب اللدنیہ کے اندر لکھا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو میلاد والی رات ہے، لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر، کہ مصطفیٰ کے جو میلاد والی رات ہے وہ لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن اپنا تعارف خود بیان کر رہا ہے، اے قرآن تجھے کس نے نازل کیا؟ قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے رب العالمین نے نازل کیا۔ اے قرآن تجھے کون لے کر آیا؟ فرمایا مجھے جبریل امین لے کر آیا۔ اور کہاں تجھے نازل کیا گیا؟ تو قرآن اس کا بھی جواب دے رہا ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین، مجھے کہاں نازل کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے مجھے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ بولیے میری طرف توجہ کریں، مجھے کہاں نازل کیا گیا؟ حضور کے قلب اطہر پر مجھے نازل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو کسی کتاب کی جو زبان ہے وہ اردو زبان ہے، کوئی کتاب اردو زبان میں، کوئی کتاب پنجابی زبان میں، کوئی انگلش میں، کوئی فارسی میں، کوئی کسی زبان میں، کوئی کسی کی زبان میں، لیکن قرآن کی زبان کون سی زبان ہے؟ قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بلسان عربی مبین، مجھے عربی وسیع زبان میں مجھے نازل کیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ حیدری، اللہ اکبر۔ وسیع زبان، عربی زبان، جو ذات مصطفیٰ کی زبان، جو ابو بکر کی زبان، جو سیدنا عمر کی زبان، جو عثمان کی زبان، جو عثمان کی زبان، جو علی المرتضیٰ کی زبان، جو امام حسن کی زبان، جو امام حسین کی زبان، جو سیدہ کائنات کی زبان، جو جبریل امین کی زبان۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے مجھے اس زبان کے اندر نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ صاحبان ذی وقار، قرآن کہتا ہے کہ مجھے اس زبان کے اندر نازل کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ علماء تشریح فرما رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا صیام بھی ہے، صیام میں بھی حدیث ہے، مشکات میں بھی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا ماہ رمضان اور قرآن یہ بندوں کی شفاعت کرے گا۔ بولیے بولیے، یہ بندوں کی شفاعت کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا روزہ شفاعت کرے گا، رمضان شفاعت کرے گا، اور رمضان کے ساتھ آقا نے فرمایا میرا قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرا قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ تو صاحبان وقار پھر سن لیں، اگر مصطفیٰ کا قرآن شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال۔ اگر قرآن شفاعت کرے گا تو صاحبان ذی وقار صاحب قرآن کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صاحبان ذی وقار حضور کے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جن کا ٹائٹل اللہ جل مجدہ الکریم نے اولئک هم صدیقون کہہ کر بیان کیا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون کہہ کر بیان کیا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایسے ہی حلقہ بنا کر بیٹھے تھے، کتب حدیث پہ آتا ہے، اور حلقہ بنا کر مجمع لگا کر پہلے انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر پاک کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کہہ دے نا سبحان اللہ یار، اور ذوق سے کہہ دے سبحان اللہ، اور ذوق سے ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ جس کو قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا اونچا کر، جس کو قرآن والے رسول سے جتنا پیار ہے اللہ اکبر۔ تو صاحبان ذی وقار، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے عالم کی، چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے عالم کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حلقہ لگا کر، مجمع لگا کر پہلے انبیاء علیہ السلام کا ذکر پاک کر رہے تھے۔ کوئی صحابی فرما رہے تھے کہ آدم شفیع اللہ ہے، کوئی فرما رہے تھے کہ نوح نجیح اللہ ہے، کوئی فرما رہے تھے کہ داؤد خلیفۃ اللہ ہے، کوئی فرما رہے تھے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، کوئی فرما رہے تھے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی فرما رہے تھے کہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ اسی دوران تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی زبانوں سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ یسیر سنا۔ آقا نے فرمایا پہلے انبیاء کا ذکر کر رہے تھے، ہاں
کر رہے تھے تو آقا نے فرمایا سن لو، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نجی ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا۔ آقا نے فرمایا خبردار، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، ولا فخرا، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اور امام اہل سنت نے اس لیے کہا تھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یہ نہیں محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا انا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ صرف اتنی بات آقا نے نہیں فرمائی، بلکہ آقا نے فرمایا انا اول من یحرک حلق الجنہ، اٹھائیں کتب حدیث، اٹھائیں مشکات، فرمایا جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکاؤں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکاؤں گا۔ یہ بات حضور نے کہا ارشاد مسجد نبوی میں، اللہ اکبر، بات قیامت کی، لیکن حضور نے مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے بیان کیا اور آقا نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکاؤں گا، ولا فخرا، اور اس پر میں کوئی فخر نہیں کرتا۔ اس پر علماء حدیث اور شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ حضور کو فخر تو نہیں ہے، سمجھیے گا اس بات کو، کہ حضور کو فخر تو نہیں ہے کہ میں جنت کا دروازہ کھٹکاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ فخر تو جنت کو کرنا چاہیے کہ مصطفیٰ میرے دروازے۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا یہ مسکین اور یہ غلام، فرمایا یہ مسکین اور یہ مومن، یہ فقیر، یہ میرے ساتھ ہیں جنت۔ میں حدیث دکھانے کا پابند ہوں جب تک زندہ۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا یہ فقیر اور مسکین جنت میں میرے ساتھ ہیں، انا اکرم الاولین والآخرین ولا، فرمایا میں پہلوں میں سے پچھلوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، ولا فخرا، اس پر میں کوئی فخر نہیں کرتا۔ اور آقا نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ ولا فخرا، فرمایا سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی، ولا فخرا، اور اس پر میں کوئی فخر نہیں کرتا۔ تو صاحبان وقار، جب قرآن اپنا پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا تو بتائے صاحب قرآن کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور حشر کا سارا نقشہ بدل اللہ، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور حشر کا سارا نقشہ جو ہے وہ بدل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو اب بیان کر رہا ہوں اپنے بڑے بڑے علماء کے بیانات میں در سن رہے ہیں آپ ٹی ویوں پہ، نیٹ پہ، کیبل پہ، موبائل پہ۔ میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، طالب علموں کی جتیاں اٹھانے کے لائق ہے، لیکن یہ حدیث آپ نے آج تک کسی عالم اور کسی سکالر سے یہ حدیث نہیں سنی، کسی خطیب سے یہ حدیث نہیں سنی۔ سنیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، میری طرف توجہ ہے، میری طرف توجہ کرنا، کون؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، اللہ اکبر، حضور کے چچا زاد بھائی صاحب تفسیر ابن عباس حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، سنیے گا بڑی توجہ سے، حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، فرمایا سب نبیوں کے لیے سونے کے ممبر بچھے ہوئے، سب نبیوں کے لیے سونے کے ممبر بچھے ہوئے، ممبر لگائے جائیں گے۔ آقا نے فرمایا ہر نبی اپنی اپنی شان کے مطابق ممبر پر اپنے اپنے ممبر پر جلوہ سراج ہوگا۔ اللہ اکبر۔
حضور نے ارشاد فرمایا میرے لیے بھی میرا منبر لگایا جائے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنیے حضور کے غلاموں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرا منبر لگایا جائے گا قیامت میں۔ اللہ اکبر، حضور نے ارشاد فرمایا میرا منبر لگایا جائے گا، لیکن حضور نے فرمایا میں اپنے منبر پر نہیں بیٹھوں، میں اپنے منبر پر نہیں بیٹھوں گا، باقی انبیاء بیٹھے گے، میں اپنے منبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ اے میرے آقا، آپ پھر کہاں جلوہ افروز ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں اللہ کے لیے کھڑا رہا اور میں اپنی امت کی بات کرتا رہا، سفارش کرتا رہوں گا یہاں تک میرا رب مجھ سے فرمائے گا اے میرے محبوب، اے مصطفیٰ، اے آمنہ کے لال، اے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا، اے حسنین کے نانا جان، اے صدیق کے آقا، اے بلال کے دادا، بتاؤ تمہاری آج چاہت کیا ہے؟ تمہاری چاہت کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ تم کیا چاہتے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا میں اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں، میری امت کا جلدی حساب ہو، جلدی حساب ہو۔ اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کریں گے امت امت امت، 3 مرتبہ حضور فرمائیں گے امت امت امت۔ مصطفیٰ نہ تو تجھے یہاں بھولے، نہ آقا مزار میں بھولے، نہ آقا قیامت میں بھولے۔ اللہ اکبر، تو ہم امتی ہو کر آج حضور سے کیا کریں؟ یہی میرا پیغام ہے، یہ ساری محفل کا پیغام ہے۔ اگر ہمیں سمجھ میں آنے کے بعد ہم اپنے نبی کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی کی شریعت پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اسوہ حسنہ پر کتنا عمل کر رہے ہیں، سیرت پر کتنا عمل کر رہے ہیں، مصطفیٰ کا قرآن کتنا پڑھ رہے ہیں، نماز ہم نے کتنی سیکھ لی ہے، شریعت ہم نے کتنی سیکھ لی ہے، زکوٰۃ کے مسائل ہم نے کتنے سیکھ لیے ہیں، وضو کتنا سیکھ لیا ہے، غسل کتنا سیکھ لیا ہے، جنازے کی دعائیں ہم نے کتنی یاد کر لی ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے میری امت، تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ کچھ تو اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں اور کچھ میری شفاعت سے بخشے جائیں۔ اللہ اکبر، یہاں تک میں اپنی امت کی سفارش کرتا رہا، اور جو جہنم میں بھی جائیں گے ان کو بھی جہنم سے نکلوا کر پھر جنت تک میں پہنچا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو صاحبان دی وقار، اگر قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا تو صاحب قرآن کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا، حضور کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا۔ آقا نے فرمایا انبیاء شفاعت کریں گے، بولیے یا سبحان اللہ، آپ کی توجہ، انبیاء شفاعت کریں گے۔ حضور نے فرمایا شہداء شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مقام محمود پر مجھے فیض کیا جائے گا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ اکبر، ما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائہ۔ فرمایا تجھے میرے جھنڈے کی عظمت کا کیا پتا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، ہر نبی میرے جھنڈے کے، باقی انبیاء کے پاس جھنڈے ہوں گے۔ علامہ ربانی نے اپنی کتاب حجت اللہ علیہ میں لکھا ہر نبی کا جھنڈا ہوگا، لیکن قیامت میں اگر سب سے اونچا جس کا جھنڈا ہوگا وہ حضور کا جھنڈا ہوگا۔ تو صاحبان وقار، میں نے ابتدا میں یہ بات عرض کی کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو مٹنے نہیں دیتا، بس آپ نے بات عرض کرا، پھر آپ کو پیغام دینے والا۔ تو صاحبان وقار، بڑے صغیر پاک و ہند میں جو بڑے بڑے محدث گزرے گئے ان میں ایک نام ہے حضرت شاہ عبداللہ محدث، ایک نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ایک نام ہے حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کا، ایک نام ہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا۔ علماء بیٹھے ہیں، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک مدرسہ تھا، اللہ اکبر، اور ان کے مدرسے کے سامنے سے ایک نہر گزرتی تھی، ایک نہر گزرتی تھی، اور اس نہر کے کنارے ساتھ ایک قبرستان،
صاحبان وقار موسم برسات ہوا، بار سے مسلسل جو ہے وہ برس شروع ہو گئی۔ جب مسلسل بارشیں ہوئی تو وہ جو نہر تھی اس کے پانی میں تو گرا نہیں ہوا، وہ پانی نہر سے نکلا قبرستان میں چلا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں قبرستان میں کچھ قبریں جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، تو بہت ساری قبریں جو ہے اس قبرستان میں بیٹھ گئی، اور ان قبروں میں سے 2 قبریں ایسی بھی بیٹھ گئی، سن لے توجہ سے یہ بات، 2 قبریں ایسی بھی بیٹھی، بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک قبر میں سے میت نکلی اور چلتی چلتی جو ہے وہ اس نہر میں آ گئی۔ اللہ اکبر، اور علماء نے لکھا ہے وہ جو میت نکلی نا وہ میت سلامت تھی، اس کا جسم خراب نہیں ہوا تھا، میت سلامت تھی، میت کے اوپر جو اس کا کفن تھا وہ بھی سلامت تھا۔ سبحان اللہ، کئی سال ہو چکے تھے اللہ اکبر ان کو دفن ہوئے ہوئے، لیکن سننا یہ وہ کون لوگ تھے جن کی قبروں میں جو مٹتے نہیں، جسم نہیں خراب ہوتے، جن کے کفن بھی قبروں میں خراب نہیں ہوتے، کون لوگ تھے؟ اللہ اکبر، ایک میت نکلی اس نہر میں آ گئی، نہر میں چلتی رہی، جہاں مانگار تھی، زیادہ پانی تھا، گہرا پانی تھا، وہاں آ کر وہ میت جو ہے وہ رک گئی۔ اللہ اکبر، کچھ لمحوں کے بعد پھر دوسری میت جو ہے وہ پیچھے سے آئی، وہ بھی چلتی آئی، یوں لگتا تھا جو پہلی میت رکی ہے وہ جو پچھلا ساتھی ہے اس کا انتظار کر رہا۔ اللہ اکبر، مر چکے ہیں لیکن جسم سلامت ہے، جسم کے اوپر کفن ہے، آنکھوں کے اوپر کفن کے پردے ہیں، لیکن ان پردوں کے ساتھ ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے ساتھی آیا ہے یا نہیں آیا، دوسرا بھی ساتھی وہاں تک پہنچتا ہے، اس کا جسم بھی سلامت، اس کا کفن بھی سلامت۔ اللہ اکبر، علماء نے یہاں تک لکھا کہ دونوں کے کفن بھی میلے ہوئے، تو پھر اس پر لوگوں نے تحقیق کرنی شروع کر دی، یہ کون لوگ تھے کہ قبروں میں جو مٹے نہیں، جن کی جسم نہیں مٹے، جن کی میت نہیں مٹی، جن کے کفن نہیں مٹے، تو صاحبان دی وقار پتہ چلا یہ قرآن کے 2 حافظ تھے۔ سبحان اللہ، آپ کو قرآن سے پیار ہے یہ قرآن کے 2 حافظ تھے، دنیا میں ان کی جاری تھی، یہ قرآن کے 2 قاری تھے، دنیا میں ان کی جاری تھی، یہ حافظ تھے، دنیا میں مل کر قرآن پڑھتے تھے، قرآن کا دور کرتے تھے، الحمد سے لے کر والناس کی سین تک ایک دوسرے کو قرآن پڑھاتے تھے۔ اللہ اکبر، قرآن کی برکت سے مرنے کے بعد بھی جاری رکھے، جسم جو ہے وہ سلامت، جسم کے اوپر جو کفن ہے وہ سلامت۔ تو صاحبان دی وقار پتہ چلا قرآن پڑھنے والے قبروں میں مٹ گئے، قرآن پڑھنے والے قبروں میں مٹ نہیں جاتے۔ اگر قرآن پڑھنے والے نہیں مٹتے تو لوگوں صاحب قرآن کا اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ آقا نے فرمایا ان اللہ حرم علی اللہ ان تاکل اجساد الانبیاء فی حبیب اللہ، اللہ نے فرمایا، اللہ حضور نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے، زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی، زمین انبیاء کے جسموں کو، بولے زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی، فنبی اللہ حی یرزق، میرے مصطفیٰ نے فرمایا پس اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، ہر نبی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ تو لوگوں اگر ہر نبی زندہ ہے تو میرا اور آپ کا نبی تو وہ تو ساری کائنات کی نبی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس لیے حق عقیدہ صحیح دیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ تو صاحبان دی وقار، قرآن پڑھنے والے قبروں میں مٹتے نہیں، بلکہ جب انہیں قبر میں معرفت مصطفیٰ نصیب ہو جاتی ہے، پہچان اصول ہو جاتی ہے، حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، معرفت مصطفیٰ نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر فرشتے ان سے کہتے ہیں، پڑھیے کبھی مشکات شریف ارشد النبات جلد سے اللہ اکبر، پھر فرشتے ان کو کہتے ہیں
کہ سو جا نام کا نومت العروس، جس طرح پہلی رات کو دلہن سوتی اللہ، جس طرح پہلی رات کو دلہن سوتی ہے ایسے سو جا۔ تو صاحبان دی وقار پتہ یہ چلا قرآن پڑھنے والے مٹتے نہیں، قرآن پڑھنے والے مٹتے نہیں، وہ تو قبروں میں بھی مر کے زندہ رہتے ہیں۔ تو پھر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیوں نہ قرآن پڑھیں، کیوں نہ قرآن کو سینے سے لگائیں، کیوں نہ قرآن کو اپنے ماتھے کا جمر بنائیں، کیوں نہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، کیوں نہ فجر کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کریں، کیوں نہ مغرب کے وقت سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں، کیوں نہ عشاء کے وقت سورۃ ملک کی تلاوت کریں، کیوں نہ رات کے وقت سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں، کیوں نہ سورہ الحشر کی آخری سورۃ آیات پڑھے ہو اللہ لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم۔ تو صاحبان دی وقار، میرے والد محترم، میرے استاد محترم، آپ کے استاد محترم، اللہ کی عزت کی قسم ساری زندگی استادوں نے نیت کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر استادوں نے بیٹھ کر اس مسجد میں قرآن پڑھایا۔ یہ استادوں ہی کا فیضان ہے، پہلے پیر سیال کا فیضان ہے، پھر میرے والد گرامی کا فیضان ہے، پھر میرے والد محترم کا، استادوں کا فیضان ہے۔ اللہ اکبر کہ آج میرے جیسے نالائق انسان سے آپ حضور کی حدیثیں سنیں، یہ ان کا ہی فیضان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے والد محترم نے ہماری بڑی اچھی تربیت کی، سننے کی بات، بڑی اچھی تربیت کی، بڑی اچھی تربیت کی، اور ساری زندگی استادوں نے، میرے والد محترم نے ہمیں ایک لقمہ حرام کا نہیں کھلایا۔ اللہ، ایک لقمہ حرام کا ایک لقمہ نہیں، ہمیشہ حلال کا لقمہ۔ جب استاد سکول میں ٹیچر تھے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو کئی لوگ آتے تھے، ہمارے یہاں بھی ایک استاد تھے، کئی لوگ جانتے ہوں گے جن کا نام استاد محمد ریاض تھا۔ اللہ اکبر، ان کا بھی بیمہ پالیسی کے ساتھ کچھ جو ہے ان کا تعلق تھا، وہ بھی آئے، اور بھی کئی لوگ آئے کہ استاد جی آپ بیمہ پالیسی کروا دیں، استاد جی آپ لینڈ میں اونٹ کروا دیں۔ تو میرے والد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نہیں، میں اپنے بچوں کو کبھی سکول نہیں کرانا چاہتا۔ سبحان اللہ۔ میں خدا کے گھر میں بیٹھے، حضور کے ممبر پر بیٹھے، میرے والد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ نہیں، میں سود نہیں کھلانا چاہتا، میں بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھلوانا چاہتا، اور میں بیمہ پالیسی نہیں کروانا چاہتا، میں اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلانا۔ اللہ اللہ۔ تو صاحبان کی وقار، وہ وضو خانے پہ بورڈ لکھا ہوا، وضو کا مسائل، وضو کے مسائل کا بورڈ، وہ آپ پڑھا کریں، جو یہاں پہ میرے مہمان بیٹھے، بچے بیٹھے، نوجوان بیٹھے، 70 مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور یہ سارے 70 مسئلہ وضو کا میں نے سمجھ آ رہی، یہ 70 مسئلہ وضو کا میں نے لکھا ہے۔ اور ادھر میں نے آج بھی دیکھا ہے کہ غسل کے متعلق ایک پورا جو ہے وہ بورڈ پڑا ہوا ہے، وہ بھی بورڈ جو ہے میں نے تیار کیا، اور وہ سارے مسائل میں نے لکھے۔ اور یہ مسائل لکھنے کے بعد ایک دو مسٹیک ہیں، یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ جس نے یہ فلیکس تیار کی ہے، بورڈ تیار کیا، یہ اس کی غلطی ہے۔ میں نے یہ مسائل لکھے ہیں، اور لکھنے کے بعد جامعہ رضویہ فیصل آباد میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رحمت اللہ رضوی دامت برکاتہ العالیہ، ان سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار کرتے ہیں۔ میں نے ان کو یہ چیک کرایا، میں نے کہا کہ مفتی صاحب، اور ان کی مسجد میں بھی میں نے ایک مرتبہ، سمانا میں میں نے ایک مرتبہ ان کے خانے بھی بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ اور بیان کے بعد قبلہ مفتی صاحب اٹھ کر انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور بڑی دعا۔ اللہ اکبر۔ صاحبان دی وقار، مفتی صاحب کو میں نے یہ سارے مسائل چیک کروائے، پھر میں نے یہ لکھے ہیں۔ صاحبان دی وقار، تو یاد رکھیے یہ استادوں کی ہی مہربانی، یہ ان کا ہی فیضان ہے، یہ فیضان نظر تھا جا کے مکتب کی کرامت۔ علامہ اقبال نے اس لیے کہا یہ فیضان نظر تھا جا کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب سلامتی۔ آج آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رسول اللہ صاحب تشریف فرما ہے، بڑا عرصہ ہو گیا ان کو دین کی خدمت کرتے ہوئے، قرآن کی خدمت کرتے ہوئے۔ یہ ان سے پوچھیں تو یہ کہیں گے
یہ استاد محترم کی دعاؤں کا سماج، اور میرے اس طرف دائیں طرف استاد الحفاظ الحافظ حافظ محمد الافقار صاحب قاری قرآن اجل حافظ قرآن تشریف فرما ہے، ان سے پوچھ لے تو یہ کہیں گے کہ یہ استادوں کی خیر، یہ ان کا ہی فائدہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم استادوں کے درجات بلند فرمائے۔ یہ جو آج کی محفل ہے یہ بلا شک و شبہ میرے والد محترم استاد جی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے اصالِ ثواب کے لیے تو ہے ہی صحیح، میرے دادا جی کے لیے، بڑے دادا جی کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے ایک نہایت ہی محسن میرے پیر بھائی، میرے بزرگ حاجی محمد اسلم صاحب امان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چند دن پہلے جن کا وصال ہوا ہے، یہ تشریف فرما ہے، میرے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی، اور ان کے بیٹے بیٹھے ان کو پتہ ہے حاجی صاحب کھوڑا والا میں ایک مل میں جی ایم تھے، بہت بڑے افسر تھے، بہت بڑی تنخواہ ملتی تھی، صاحبان کی وقار ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کو کہتے تھے کہ آپ بھی میرے بیٹے ہیں اور حافظ صاحب بھی میرے بیٹے ہیں، نہایت شریف انسان، روزے دار انسان، حج بھی کی، عمرے بھی کی، نماز پڑھنے والا ہے، اور سب سے بڑی بات ادارے میں کرنے والا ہے۔ میں نے ان کو اور ان اپنے بھائیوں کو حضور امیر شریعت الحاج الحافظ حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے دست بیعت کروایا۔ صاحبان وقار حاجی صاحب کے ساتھ بڑا ایک گہرا تعلق تھا، اور میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ نے حاجی صاحب کو مرنے کے بعد ان کی زیارت نہیں کی یا ان کا جنازہ نہیں پڑھا، میں نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا، اور جب ان کو غسل دے رہے تھے نا خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، ان کے بیٹے بیٹھے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم جدھر ہاتھ موڑتے تھے ادھر ہاتھ موڑ جاتا، جدھر پاؤں موڑتے تھے ادھر پاؤں موڑ جاتا، اور خون جو ایسے چل رہا تھا یوں لگتا ہی نہیں تھا کہ حاجی صاحب۔ اور جنازے کے بعد ایک شخص کہنے لگا، وہ بھی ہمارا پیر بھائی، وہ کہنے لگا حافظ صاحب یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور نے ارشاد فرمایا نم کنو مصطفیٰ کے غلام مر کر مٹتے نہیں، وہ قبروں میں زندہ رہتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توسل سے آج کی اس محفل کو قبول فرمائے، استادوں کے درجات بلند فرمائے، قبلہ حاجی محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حاضرین کے جتنے رشتہ دار فوت ہو گئے ہمارے قبرستان میں، اس گاؤں کے قبرستان میں جتنے مسلمان مدفون ہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و رفع مقام عطا فرمائے۔ میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں، بہت آپ کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، جتنے آپ دوست احباب بزرگ نوجوان ساتھی بچے تشریف لائے، اس کے ساتھ جتنے میرے رشتہ دار، میرے خاندان، میری برادری سے تعلق رکھنے والے میاں صاحبان تشریف فرما ہیں، علماء آئے ہیں، میں سب کا اور اپنے بھائیوں کا بہت مشکور ہوں، بالخصوص محمد ساجد صاحب کا۔ یہ دیکھیں گے آج لاہور سے آئے ہیں، لاہور دیکھنے اور ٹٹا میں پناہ دیں، یہ ایک بینک میں وہاں پہ آفیسر ہے، تو وہاں سے یہ آ جائیں گھر، اور گھر سے پھر یہاں آئیں، تو میں آپ سب کا بہت زیادہ مشکور ہوں، آپ نے وقت نکالا ہے، حضور کے ذکر پاک کی محفل میں شامل ہوئی ہے۔ اللہ کریم حضور کے ذکر پاک کی برکت سے آپ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، اور قبلہ استاد جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان وطن عزیز کی خیر ہے، اللہ عمل کی